ہاں، آج سے کچھ ٹائم پہلے میں نے ایک اشعار پڑھا. اس اشعار میں کچھ حقیقت بھی نظر آئی کہ آج کے دور کا انسان، ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے. ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے. ساتھ بیٹھ کر کھانے والا اور ساتھ بیٹھ کر سونے والا یہ ایک سے نہیں ہو سکتے. ساتھ بیٹھ کر ہنسنے والا اور ساتھ بیٹھ کر رونے والا یہ ایک سے نہیں ہو سکتے. ہر انسان ایک سا نہیں ہوتا ہے. جو ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارے پاس ہے، جو ہم سے دور ہے، جو ہمیں جانتا ہے، جو ہمیں نہیں جانتا، ہر انسان ایک سا نہیں ہے ہمارے لیے. جس کو ہم سمجھتے ہیں ضرور نہیں ہے وہ ہمارا اپنا ہی ہو. سمجھتے ہو؟ دیکھو اللہ نے یہ عقل دی ہے. عقل، اس عقل کا استعمال کرو. یہ عقل ایسی نہیں دی گئی ہے. اس کا استعمال کریں گے تو ہمیں اندھیروں میں بھی اجالے نظر آئیں گے. اندھیروں میں بھی اجالے نظر آئیں گے. ہمیں اندھیروں میں بھی راستے دکھیں گے. ہم عقل کا استعمال کریں تو صحیح. میں نے ایک اشعار پڑھا آج سے کچھ ٹائم پہلے. اس میں لکھا تھا: چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پر آب اور پیٹھ پیچھے سانپ. کیا؟ پیٹھ پیچھے سانپ. چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پر آب اور پیٹھ پیچھے سانپ. آپ کو اس کی میننگ پتہ ہے کیا آتی ہے؟ پتہ ہے کیا آتی ہے؟ چہرے کا انسان خوبصورت ہو یا بدصورت ہو، کیسا بھی ہو، ہمیں دکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ اچھا ہے، لیکن ضرور نہیں وہ اچھا ہی ہو. دل کو کس نے دیکھا ہے؟ دل کو کس نے پرکھا ہے؟ دل کا داغ کسی کو نہیں دکھتا. آج لوگ برے برے کام کر کر، بے حیائیوں والی زندگیاں گزار کر، دلوں پر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، گناہوں کی مہر لگوا کر، ہاں اس دل کو سیاہ کالا کر کر گناہوں سے بڑے بڑے خوبصورت لباس پہنتے ہیں، بڑے بڑے سفید سفید کپڑے پہنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کتنے بڑے نیک انسان ہیں. یہ دل کا داغ کسی کو نہیں دکھتا. چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پر آب. آپ کو پتہ ہے جو انسان چال باز ہوتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے دوگلا، جس کو کہا جاتا ہے مطلبی، جس کو کہا جاتا ہے جو انسان اپنے آپ میں ہوشیار ہوتا ہے، جو دوسرے غلط فائدہ اٹھاتا ہے، جو صرف اپنی ضرورت کو ضرورت سمجھتا ہے، دوسرے کی ضرورت کو ضرورت نہیں سمجھتا، اپنی زندگی کو زندگی سمجھتا ہے، دوسرے کی زندگی کو زندگی نہیں سمجھتا. وہ انسان صرف اپنے درد کو درد سمجھتا ہے، دوسرے کے درد کو درد نہیں سمجھتا. اور یہ انسانیت نہیں ہے میرے بھائی، یہ انسانیت نہیں ہے میرے دوست. انسان تو وہی ہے جو اپنے غم کے ساتھ دوسرے غم کو سمجھے. لوگ ہوتے ہیں جن کو حاسد بھی کہا جاتا ہے، حسد کرنے والا، جلن رکھنے والا، بغض رکھنے والا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پر آب، جو میٹھے بولتے ہیں، اچھے بن کر دکھاتے ہیں حالانکہ اچھے نہیں ہوتے، اور پیٹھ پیچھے سانپ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اپناپن جتائیں گے. جو حاسد ہوتے ہیں، دکھاوے کے اچھے ہوتے ہیں، اندر کا کردار کس نے دیکھا ہے؟ نیت کو کون دیکھتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے؟ اللہ انسان کی ایک ایک چال سے باخبر ہوتا ہے، ایک ایک اس کی چال کو جانتا ہے. انسان تو نہیں جانتا ہے بس. اور اسی لیے اعمال اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے. ان اعمالوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کا دن رکھا ہے. قیامت کا دن کرو کیا کرتے ہو، کرو کیا کرتے ہو. انسان کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے. چہرہ صاف، دل میں داغ، منہ پر آب اور پیٹھ پیچھے سانپ. سامنے اچھے بن کر دکھائیں گے لیکن پیچھے سے تمہارا برا ہمیشہ چاہیں گے، تمہارا اچھا نہیں چاہیں گے. خوشیوں کو دیکھ کر جلنا، کامیابی کو دیکھ کر جلنا، اچھے کاموں کو ہوتے دیکھ کر جلنا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں تو ضرور نہیں ہے کہ ہر سامنے ہنسنے والا، ہر خوبصورت دکھنے والا، ہر اچھا بننے والا وہ اچھا ہی ہو، خوبصورت ہی ہو. جس کا چہرہ صاف ہے ضرور نہیں کہ اس کا دل بھی صاف ہو. ہم نہیں دیکھ سکتے، سمجھتے ہو؟ ہم نہیں دیکھ سکتے. میرے بھائیوں، اس عقل کا استعمال کرو اور ایسے لوگوں سے بچنا سیکھو جو صرف منہ پر اچھے ہوتے ہیں
اور یہ بھی بات حقیقت ہے، یہ بھی حقیقت ہے۔ آپ سنو، یہ ساری بات کا نچوڑ بتاتا ہوں، ساری بات کا نچوڑ جو میں نے اتنی ساری بات بتائی، اس بات کا سارا نچوڑ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں دکھاوے کے اچھے بننے والے، ہمارے پیٹھ پیچھے برا بننے والے، جو سانپوں والے کام کرتے ہیں، حقیقت تو یہ ہے کہ ہم انہیں پہچانتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ سے کون جلتا ہے، یا آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے برے میں کون رہتا ہے، یا آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ برا کون کرنا چاہتا ہے، کون آپ سے حسد رکھتا ہے۔ بس آپ ان سے بچنا سیکھو، اپنا آپ کو بچانا سیکھو۔ تم کسی کے ساتھ غلط نہ کرو، کسی کا حسد اپنے دل میں پیدا نہ کرو، سب کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو، اللہ پر چھوڑ دو۔ انما الاعمال بالنیات، ہمارے اعمال کا دار و مدار ہمارے نیتوں پر ہوگا۔ اللہ کی قسم وہ انسان کے لیے کامیاب ہوگا جس کے اعمال اچھے ہوں گے، نیت اچھی ہوگی۔ یاد رکھنا، صرف اللہ کی رضا کے لیے اچھے کام کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو۔ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا کرے گا، اللہ اپنے بندے کے اس کے ساتھ اچھا کرے گا۔ ہم غلط نہ کریں، ہم غلط نہ بنیں۔ لوگ تو نہ جانے کیسے کیسے ہوتے ہیں، ہم ان کے جیسے نہ بنیں۔ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، فرم بردار بندے بھی ہیں، اچھے بندے بھی ہیں۔ اچھی صحبت اختیار کرو، اچھی صحبت اختیار کرو۔ صحبت اس طرح ہے اچھے لوگوں کی، جب ہم اختیار کریں گے، دیکھو ہم ایک عطر کی دکان پر جائیں، ہم عطر کی دکان پر جائیں، بھلے ہم عطر نہ خریدیں، بس اس کی دکان پر جا کر بیٹھ جائیں، سمجھتے ہو؟ مطلب یہ ہے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ سلام دعا رکھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ میل جول رکھنا، ان کے ساتھ رہن سہن کرنے سے، میل جول رکھنے سے، سلام دعا رکھنے سے ہماری زندگی بھی اچھی ہوگی، ہماری زندگی بھی بہتر سی ہوگی۔ ان کے انداز ہمارے اندر آئیں گے، ان کے اخلاق ہمارے اندر آئیں گے، ان کی صحبت کو دیکھ کر ہم بھی کچھ سیکھیں گے۔ جس طرح ہم ایک عطر کی دکان میں جاتے ہیں، بھلے کچھ نہیں خریدتے ہیں، لیکن کچھ وقت گزار کر آتے ہیں، کچھ وقت بیٹھ کر آتے ہیں، تو کچھ وقت گزرنے کے بعد ہوتا ایسا ہے، ہم نہ تو عطر خریدتے ہیں نہ عطر لگاتے ہیں، لیکن عطر کی دکان میں جانے سے اس کی مہک ہمارے اندر آ جاتی ہے، عطر کی مہک ہمارے اندر سے آنے لگتی ہے، خوشبو ہمارے اندر سے آنے لگتی ہے۔ کس بنا پر؟ کہ ہم اچھی جگہ جاتے تھے، خوشبو کی جگہ جاتے تھے، تو ہمارے اندر بھی خوشبو آنے لگی، حالانکہ ہم نے عطر نہیں خریدا، خوشبو نہیں لگائی، لیکن آنے لگی۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو اچھے اخلاق، اچھے انداز، اچھی بات ہمارے اندر آئے گی، اور اللہ کی قسم یہ سب سے اچھی بات ہے۔ ہم اچھی صحبت اختیار کریں، بری نہ کریں۔ بھلے ہی کیچڑ میں نہ بیٹھو، لیکن کیچڑ کے پاس گزرو گے، کیچڑ میں رہو گے، کیچڑ کے پاس آنا جانا کرو گے تو بدبو ضرور آئے گی۔ اچھے کام کرو، اچھے بنو۔ اللہ کی قسم، اللہ کے بندے وہ ہیں جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے ہوں، خود بھی اچھے ہوں اور لوگوں کے ساتھ بھی اچھے معاملے کرتے ہوں۔ برے نہ بنو، کسی کے ساتھ برا نہ کرو،